السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و اسلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت اطہار پر۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک رب کی رحیمی کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن کی مشہور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جو ایک گناہ کرتا ہے، دل میں اس کے ندامت ہوتی ہے اور اللہ کے حضور آتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ میرا رب اسے معاف فرما دیتا ہے کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ وہ اٹھتا ہے، پھر دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ وہی غلطی وہ دوبارہ کر دیتا ہے، سیکنڈ ٹائم۔ تو پھر دل میں ندامت ہوتی ہے، رب کے حضور جاتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ میرا رب فرماتا ہے جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ چلا جاتا ہے، پھر دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، پھر تھرڈ ٹائم رپیٹ کرتا ہے وہ غلطی، وہی غلطی جو پہلی دفعہ کی تھی، سیکنڈ ٹائم بھی کی، تھرڈ ٹائم بھی کی۔ تو وہ دنیا کے اندر کسی مالک کے پاس ہوتا تو وہ کہتا اٹھو اور نکلو، تم نے روز کا یہ گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ تو وہ غلطی کرتا ہے، دل میں ندامت ہوتی ہے، رب کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا۔ چلا جاتا ہے، دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں چوتھی دفعہ پھر وہی غلطی رپیٹ کرتا ہے اور پھر دل میں ندامت ہوتی ہے، رب کے حضور دیکھیں اس کے اندر کیا خوبصورتی تھی کہ دل میں ندامت ہوتی تھی، رب کے آ جاتا تھا سجدے میں، غلطی کی ہے نا، آیا رب کے حضور، اے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ ہر دفعہ کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، لیکن کرتا تھا۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ میرا پاک رب اس وقت فرماتا ہے کہ جا میرے بندے، میں نے اتنا خوش اس سے ہوتا ہے، کہتا ہے جا میرے بندے، میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ کیا خوبصورت ہے میرا پاک رب۔ کیوں؟ یاد رکھیں، گناہ پر اڑ جانا کفر ہے۔ گناہ پہ اگر اڑ گئے اور اس کو حق سمجھ کر کیا تو آپ گئے، برباد ہو گئے۔ یہ شیطانی خصلت ہے نا، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں حق پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، برباد ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، گناہ ہو گیا ندامت پسند ہے اس کو، کہ نادم تو ہو، پہاڑ کر دو گناہوں کے، آؤ تو صحیح میرے سامنے سجدہ تو کرو، مجھ سے توبہ تو کرو، استغفار تو طلب کرو، میں ہوں معاف کرنے والا، میں ہوں تمہارا پاک رب۔ تو غلطی پر ندامت کا زندہ رہنا دل کے اندر ایمان کی دلیل ہے۔ یاد رکھیں، اپنے ایمان کے اندر کبھی نوٹ کیا کریں کہ کبھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جو میں بھول رہا ہوں، کہ میں ندامت کرنا بھول رہا ہوں، میرے اندر سے کوئی برائی نکل رہی ہے، ایسی باتیں نکل رہی ہیں کہ میرے دل میں ندامت ختم ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں ایمان کمزور پڑ رہا ہے۔ اس کو کمزور نہ پڑنے دیں، استغفار کی کثرت سے اس کو نرم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔